الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا قربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جیسا کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں گزشتہ کل یہ بات آئی تھی کہ جب سورج نکلتا ہے، جب اس کی روشنی اس غار کے پاس پہنچتی ہے تو غار کی جانب سے بچ کر نکل جاتی ہے. یعنی یہ روشنی غار کے اندر نہ سورج کے نکلنے کے وقت میں دائیں طرف کو ہو کر جا رہی ہے، اندر نہیں داخل ہوتی، اور جب ڈوبنے کے وقت میں جب روشنی پڑتی ہے تو بائیں طرف کو ہو کر نکل جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اسی کو بیان کیا اللہ کی نشانیوں میں سے. اور جس کو اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے یا ہدایت یافتہ کرے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. ہدایت یافتہ بندہ اپنی ذات سے نہیں ہوتا ہے، ہدایت والے اعمال کی طرف جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا کرتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جس کے حق میں ہدایت رکھا ہے، کسی بہانے کو یا کسی بہانے سے یا کسی کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے، نافرمانی پر ڈال دے، کفر پر ڈال دے، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اسے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اس کو فرمایا جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ذمہ دار، مددگار، ہدایت کرنے والا تم کو نہیں ملے گا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم ان کو بیدار سمجھو کہ حالانکہ وہ سو رہے ہیں. یعنی ان کی آنکھیں کھلی بھی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کہ جاگ رہے ہیں. اللہ نے اپنا نظام بنایا تھا کہ اگر کوئی ایسا تو نہیں ہوا کہ ان کو آرام کریں، کوئی داخل ہو جائے، لیکن اگر کوئی بائی چانس اگر داخل ہو بھی سکتا تو جو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اللہ فرما رہے ہیں ان کو دیکھ کر یوں سمجھتے کہ بھئی تو جاگ رہے ہیں. یعنی 309 برس اللہ نے ان کو سلایا لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اور آگے فرمایا اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلاتے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ کبھی دائیں پہلو کبھی بائیں پہلو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا سوتے میں ان لوگوں کا ادھر ادھر ہونا اور دائیں سے بائیں ہونا اور بائیں سے دائیں ہونا، یہ جو کروٹ لے رہے ہیں تاکہ زمین ان کے گوشت کو نہ کھائے. انسان جب سوتا ہے تو کبھی دائیں پلٹتا ہے، کبھی بائیں پلٹتا ہے. اور جن کو اللہ نے 309 برس سلایا ہو، اگر ایک طرف کو سو جاتے، اپنے عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک طرف کو سو جاتے تو ان کا بدن زمین سے چپکنے کی وجہ سے ان کے جسم پر یعنی اس میں کمزوری آ سکتی، سڑان آ سکتا اور اس کے گوشت گن سکتا. لیکن اللہ پاک نے ان کے اس سونے میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں ان کو کروٹ بدلتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں کیوں؟ ان کو 309 برس سلا کے یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ سلائیں گے
اٹھائیں گے، موت دیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، جن کو اللہ 309 برس سنا کر اٹھائے وہ اللہ دوبارہ انسان کو اٹھانے پہ قادر ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق ایک مرتبہ ان کی کروٹ ہوتی تھی، سال میں ایک مرتبہ صرف ان کی کروٹ ہوتی تھی، لیکن صحیح قول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا علماء نے فرمایا کہ کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹ اللہ تعالیٰ کرواتا رہا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا جو غار کے دروازے پر دہلیز پر اپنے دونوں پاؤں کو پھیلائے، اگلے پاؤں کو پھیلائے پڑا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ کتا دہلیز پر پڑا رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ دہلیز، کسی نے اس کا ترجمہ کسی نے دروازے کا کیا، لیکن صحیح قول یہ فرمایا کہ یہ دروازے پر اپنے پاؤں کو پھیلائے ہوئے پڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلب کے بارے میں فرمایا، جو عتبہ بن ابی لہب کو بددعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہاں کلب کا لفظ استعمال کیا تو کلب کا معنی کتا ہے، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلب کا ذکر کیا، لیکن عتبہ کو جس نے پھاڑا ہے وہ کتا نہیں تھا بلکہ شیر تھا، اس لیے ابن جریج کی روایت سے فرمایا کہ کلب سے یہاں مراد شیر ہے، لیکن صحیح قول وہی ہے، معروف جو قول ہے کہ کلب سے یہاں مراد کتا ہی ہے۔ اور مختلف اقوال اس میں ذکر کیے گئے ہیں کہ یہاں پر کتا مراد ہے یا شیر مراد ہے، لیکن معروف جو قول ہے وہی ہے کہ یہاں کتا مراد لیا جائے گا۔ اور مختلف علماء نے اور مفسرین نے اس کلب یعنی اس کا نام کیا تھا، مختلف نام بیان کیا۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے قطمیر اس کا نام ذکر کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے ریان اس کا نام بتایا ہے، اسی طرح مختلف اقوال ہیں، تقور بھی نام لکھا ہے، ثور بھی لکھا ہے، خیر جو بھی ہے، لیکن جو معروف قول جو سمجھ میں آتا ہے وہ قطمیر کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ اور اس طرح خالد کا ایک قول آتا ہے جس میں فرمایا کہ جنت میں کون سے چوپائے رہیں گے، بلعم بن باولا کا جو چوپا یعنی گدھا وہ جنت میں رہے گا، اور یا اصحاب کہف کا کتا، یہ دو ہی پورے چوپاؤں میں صرف جنت میں رہیں گے۔ وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اے مخاطب اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے گا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، بھاگ کھڑا ہوگا، تیرے اندر ان کی دہشت اور رعب طاری ہوگا، یعنی دلوں پر دل خوف زدہ ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا تھا، ایسی وحشت وہاں ایسا خوف ڈال دیا تھا کہ کوئی اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں رہنے سے ایک جانے والے کو ایک خوف محسوس ہوتا اس غار کی طرف دیکھ کر، اللہ نے ہی ایسا اس کو بنایا تھا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم معاویہ کے ساتھ جہاد پر روم کے راستے پر تھے، راستے میں اصحاب کہف کا یہ غار ہمیں ملا، تو بہت سے صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس غار کی طرف غار میں جائیں، لیکن کچھ لوگ وہاں جب غار پر پہنچے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو نہ مانا، لیکن کچھ ساتھی کچھ لوگ دیکھنے کے لیے جب پہنچے غار میں، جب وہ غار میں داخل ہے تو انہوں نے اللہ نے ایک زہریلی گیس ایسی پیدا کر دی کہ سب جل گئے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے، ابی حاتم نے ذکر کیا ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی جس طرح اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مدتوں سلایا اور پھر دوبارہ اللہ نے اٹھایا، اور ان کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سوال جواب کرنے لگے کہ ہاں بھائی ہم نے کتنا سویا، کتنی دیر سوئے،
کتنے دیر آرام کیے، ہر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، کیونکہ ان کا آپس میں سونے کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے چھپا دیا تھا، کتنی مدت سوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں۔ ایسے واقعات ذکر کر کے اور ایسی چیزیں ظاہر کر کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے باقی رکھا تاکہ قیامت تک اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی اور ہدایت کی راہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ نوجوان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور عزت عطا فرمائی۔ ایسا ہی آج کا نوجوان، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اگر اس راستے پر چلے، گمراہی سے ہٹ کر ہدایت والے راستے پر چلے، اللہ سے ہدایت کو مانگتے ہوئے ہدایت والے کام کرتا رہے، جس سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کو عزت بخشی، ان پر اپنی رحمت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق ان کو عطا کیا، ایسے ہی دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے حفاظت بھی کرے گا، رزق بھی دے گا، کشادگی عطا کرے گا، اور جن دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ عزت والی زندگی دنیا میں بھی آخرت میں عزت والا بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔